بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 84، شیطان اور قوم لوط لواط۔ قوم لوط خدا کے بہترین بندے تھے۔ شیطان نے ان کی گمراہی کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ گمراہی کے ذرائع تلاش کرنے کی فکر میں رہتا۔ افسوس کہ قوم لوط دھیرے دھیرے کنجوسی اور بخل کا شکار ہو گئی، اور یہی بری صفت ان کی جنسی شہوت کے لا علاج مرض کا علاج بن گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ شام کی سرزمین پر وارد ہوئے اور وہاں والوں کو خدا اور دین حق کی طرف دعوت دی۔ اس سے 7 فرسخ کی دوری پر ایک آباد اور زرخیز شہر تھا، جس کی برکتوں سے گزرنے والے کاروان بھی فیضیاب ہوتے تھے۔ یہ بات قوم لوط کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس کے علاج کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اور بوڑھے آدمی کے بھیس میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، میں تمہیں ایسا کام سکھاؤں گا کہ اگر تم اسے انجام دو گے تو پھر تمہارے شہر میں کوئی نہ آئے گا۔ لوگوں نے اس کام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، جو شخص ادھر سے گزرے اس کے ساتھ بدفعلی کرو، اس کے کپڑے اتار کر اسے ننگا کر دو۔ اس کے بعد وہ خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ قوم لوط نے اس کے ساتھ بدفعلی کی، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مردوں اور لڑکوں سے یہ فعل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مکمل طور پر ان کے درمیان یہ چیز رائج ہو گئی، اور آخر کار نوبت یہ آ گئی کہ وہ لوگ عورتوں سے بالکل بیگانہ ہو گئے اور لڑکوں کے چکر میں پڑ گئے۔ شیطان نے دیکھا کہ مردوں کے بارے میں اس کا منصوبہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا ہے اور خاطر خواہ اس کا اثر بھی ہوا ہے، تو وہ عورتوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، اب جب کہ تمہارے مرد اپنی جنسی خواہش کے بارے میں ایک دوسرے سے کام چلا لیتے ہیں، تو تم بھی اپنی شہوت برطرف کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کام لو۔ اس وقت انہیں مساحقہ، عورتوں کا جنسی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے عورتوں پر اکتفا کرنا سکھایا۔ ٹاپک 85، ابلیس کی خطرے کی گھنٹی آرزو۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ وہ ہیں جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ ہے جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ ابلیس اس آیت کے نازل ہونے پر بہت غضبناک ہوا اور مکہ کے سور نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیخ پکار مچا دی۔ اس نے اپنے تمام مددگاروں کو ایک انجمن تشکیل دینے کی دعوت دی۔ اس کی آواز پر سب جمع ہو گئے۔ ابلیس نے انہیں اس آیت کے نزول کی خبر دی اور اپنی پریشانی ظاہر کر کے ان سے مدد چاہی۔ ایک شیطان نے کہا، میں اس گناہ کے ذریعے اس آیت کے اثر کو ختم کر دوں گا۔ ابلیس نے اس کی بات نہ مانی۔ دوسرے نے دوسری پیشکش کی، وہ بھی قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک پرانا تجربہ کار شیطان وسواس خناس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ آدمی کو وعدوں اور آرزوؤں کے ذریعے گناہوں میں ملوث کریں۔ جب وہ گناہ کر لیں تو خدا کو بھول جائیں اور اس کی طرف واپسی کو ان کے ذہن سے نکال دیں۔ ابلیس نے کہا، ہاں یہی علاج ہے، اور اس ذمہ داری کو جیتے جی اس کے حوالے کر دیا۔ انسانوں کو وعدہ اور آرزوؤں کے ذریعے سے خدا کی یاد سے غافل کرنے کی ذمہ داری دی۔ ہم وسواس خناس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت زیادہ امیدیں اور آرزو غافلوں کے دلوں پر شیاطین کی سلطنت و بادشاہی کا ذریعہ ہے۔ ٹاپک 86، انسانوں کے سر پر شیطان کا تسلط غفلت۔
ایک زاہد کا بیان ہے کہ وہ اور ایک مومن دونوں دوست تھے۔ ایک دن دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مومن دوست نے پوچھا تم لوگوں کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا بعضوں کو بیدار اور بعضوں کو سویا ہوا۔ اس نے کہا لوگوں کے سر پر جو کچھ ہے اسے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری آنکھوں پر مل دیے تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے سر پر 2 پر والا ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی ان پروں کو اس شخص کی آنکھوں پر جھکا دیتا ہے اور کبھی اٹھا لیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ شیطان ہے جو ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی غفلت کے اعتبار سے اس پر غلبہ پاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی، جو شخص ذکر خدا اور یاد خدا سے غافل ہو جائے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا۔ ٹاپک 87 حق لبیک دعا۔ مولوی تمثیل کے عنوان سے ایک داستان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص تھا جو ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کیا کرتا تھا اور خدا کو پکارا کرتا تھا، اور اللہ اللہ کے علاوہ اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور وسوسہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا چاہا۔ اس نے کہا اے شخص تو ہمیشہ اللہ اللہ کیا کرتا ہے، سحر کے وقت بھی پکارا کرتا ہے، آخر کبھی تجھے اس آواز کا جواب بھی ملا ہے؟ اگر تو کسی عام آدمی کے گھر چلا جاتا اور اتنا پکارتا تو کم از کم ایک مرتبہ تو تجھے جواب دیا جاتا۔ اس شخص نے دیکھا بات سمجھ آنے والی ہے، لہٰذا اس نے دعا و مناجات چھوڑ دی۔ خواب میں دیکھا کسی نے اس سے کہا تم نے مناجات کرنا کیوں چھوڑ دی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اتنی مناجات کی اور درد و سوز کے ساتھ خدا کو پکارا، لیکن ایک مرتبہ بھی میرے جواب میں لبیک نہیں کہی گئی۔ حاتف نے جواب دیا لیکن مجھے خدا کی طرف سے تمہارے پکارنے پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ درد و سوز، وہ عشق جو تمہارے دل میں ہم نے قرار دیا ہے وہ خود ہماری طرف سے لبیک کا ہی نتیجہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام دعائے کمیل میں عرض کرتے ہیں خدایا ہمارے وہ گناہ جو دعا کے حبس ہونے کا سبب بنتے ہیں، وہ گناہ جو مناجات کے درد کو چھین لیتے ہیں، خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دعا انسان کے لیے مطلوب بھی ہے اور وسیلہ بھی ہے، یعنی دعا ہمیشہ قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی، قبول نہ ہو پھر بھی وہ خود مطلوب ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا زیادہ کرو تاکہ شیطان کے قہر و غضب اور تسلط سے محفوظ رہو۔